بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام نیوز ٹائم میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج ایک سینٹ میں کل رات کو قرارداد پیش کی گئی اور وہ قرارداد آج تمام اخبارات میں لیڈ سٹوری کے طور پر موجود ہے، اور اس قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتیں بہت ضروری ہیں۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ 23 اکتوبر کو دیا تھا اور اس میں سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس کو تبدیل کر دیا جائے، اس پر نظر ثانی کی جائے۔ سینٹ میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس میں، اور جو منظور کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سینٹ شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہے اور ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلے سے دہشت گردی کو فروغ ملے گا۔ سینٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ثانیہ 9 مئی کے جو ذمہ دار ہیں، جو ملزم ہیں، ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنا چاہیے، اور یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ مبہم تھا، وہ پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت تھی، اور پاک فوج پر حملہ کرنے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت ہی ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ آئینی بھی ہے اور یہ قانونی بھی ہے۔ اس سے پہلے جسٹس اعجاز الاحسن کی قیادت میں جو بینچ نے فیصلہ دیا تھا، اس نے بنیادی حقوق کو، انسانی بنیادی حقوق اور وہ حقوق جو کہ آئین میں دیے گئے ہیں، ان کی بنیاد پر سویلینز کے ٹرائل کو فوجی عدالتوں میں کالعدم قرار دے دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جو ٹرائل شروع بھی کیے گئے ہیں وہ بھی فوری طور پر ختم کیے جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ اس وقت آیا تھا۔ اس پر حکومت کی طرف سے اور مقتدر حلقوں کی طرف سے بڑی ریزنٹمنٹ شو کی گئی تھی۔ اب سینٹ کی طرف سے جو مطالبہ کیا گیا ہے یہ بڑا اہم ہے۔ کیا اب بھی حکومت، موجودہ نگران حکومت، یا سینٹ میں جو لوگ موجود ہیں یا ان کے پشت پر جو پارٹیاں موجود ہیں، میں رضا ربانی صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں سینیٹر مشتاق کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اپنی آزاد رائے دیتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کہیں پر یہ سوچ موجود ہے کہ فوجی عدالتوں کو موجود ہونا چاہیے، اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بظاہر دہشت گردی کی بات کی جا رہی ہے، غلط بات نہیں کی جا رہی۔ دہشت گردوں کا جو ٹرائل ہے اس کے حوالے سے ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم عام عدالتوں میں جائیں گے، دہشت گردی کے مقدمات لے کر جائیں گے، تو اس کے حوالے سے ہماری ماضی کی تاریخ بھی کچھ شاندار نہیں ہے۔ کچھ ایسے کہانیاں یا ایسی روایات بھی سامنے آئیں جس میں ہماری معزز عدالتیں جو ہیں دہشت گردوں کے خلاف فیصلے دیتے ہوئے اس کو ڈیلے بھی کرتی رہیں اور اس میں ہچکچاہٹ کا شکار بھی ہوتی رہیں۔ ایسے میں اگر ہم اپنی روایتی عدلیہ پر، جس کے حوالے سے ابھی ایک سروے آیا ہے اور یہ کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنل رینکنگ کی بھی بات کرتے ہیں کہ بہت پیچھے موجود ہے ہماری عدلیہ، جو ہے شاید دہشت گردوں کے حوالے سے فیصلے کرنے میں، انہیں سزائیں دینے میں اس حد تک ایکٹیو نظر نہیں آتی، کیونکہ باقی مقدمات بھی آپ کے لٹکتے رہتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دادا کا مقدمہ جو ہے وہ پوتا اس کو جا کر اس کی سماعت میں جاتا ہے اور پھر اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کا ٹرائل، بلکہ دہشت گردوں کے ٹرائل سے آگے بڑھتے ہوئے 9 مئی کے واقعات کے جتنے ملزمان ہیں ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہی ہونا چاہیے۔ اب کیا ایک مرتبہ پھر سینٹ اور سپریم کورٹ آپس میں آمنے سامنے آنے لگی ہیں؟ کیا اس قرارداد کی کوئی اہمیت ہے؟ اس کو کوئی سنجیدہ لیا جا سکتا ہے، یا یہ بالکل ایک ایسی قرارداد ہے جو پاس ہوگی اور چلی گئی، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، یا اس کے پیچھے کچھ اہم حلقے بھی موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت قومی اسمبلی تو موجود نہیں ہے، صرف سینٹ موجود ہے، لہٰذا 9 مئی کے ملزمان کے ٹرائل کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب اپیل کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی دباؤ بھی موجود ہو کے اداروں کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے اور ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن اس وقت گرفتار ہیں، یا ابھی مزید گرفتاری کے لیے ان کی لسٹیں بھی موجود ہیں، چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، کاروائیاں بھی جاری ہیں، ان کے لیے ابھی مشکلات باقی ہیں؟ یہ کیا صورتحال ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کچھ اور مقدمات بھی ہیں، جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو آج ایک ریلیف ملا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ سائفر کیس کا عدالت جو اس وقت ٹرائل کر رہی ہے وہ جیل کے اندر ٹرائل کس طرح ہو رہا ہے۔ ایک بڑا اس پر سوال اٹھایا گیا اور ایک حکم امتناعی بھی جاری کیا گیا کہ اب اس کی سماعت جو ہے 16 تاریخ تک روک دی جائے۔ تو یہ اپنی جگہ پر اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف جو کہ اس وقت
ٹو بی پرائم منسٹر کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں اور آج بلوچستان گئے ہوئے ہیں، ان کی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ کیا وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ اس موجودہ صورتحال میں نہیں بن سکتے؟ یہ بہت سارے قانونی سوالات موجود ہیں، اور ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں بہت ہی مشکور ہوں جو پینل موجود ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کر لیں یا تحریک انصاف کی بات کر لیں، ان کے قانونی دماغ جو ہے ان کی کمانڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر رانا ظفر اقبال موجود ہیں، آپ مسلم لیگ نون لائرز ونگ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، اور یقینی طور پہ جب آپ صدر ہیں تو سارے مشورے اور ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اسی طرح تحریک انصاف کی طرف سے انصاف لائرز ونگ کی سربراہی کر رہے ہیں چودھری زبیر کسانہ، ابھی بھی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں ساتھ۔ زبیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ سردار عظیم اللہ بھی میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کو بھی اپریشیٹ کیا تھا، خوبصورت آدمی ہیں وہ بھی، آپ بھی خوبصورت آدمی ہیں، اور سیاسی نظریات سے اتفاق عدم اتفاق ہوتا رہتا ہے، بحثیں بھی چلتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال اپنی پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ سب سے پہلے رانا صاحب یہ کیا اس وقت پوزیشن بنی ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے، بڑی اہم یہ چیز سمجھی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سینٹ کی قرارداد جو آئی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے یا جو مقدمات ہیں ایک مرتبہ پھر فوجی عدالتوں میں جانے کے لیے یا سپریم کورٹ میں فیصلے کے لیے کوئی رول پلے ہوگا، کوئی مشکل آئے گی ان کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نجم صاحب، آپ نے آج انوائٹ کیا، اور یہ آج اس پیریڈ کا بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور پاکستان کے اندر چونکہ 75 سال سے کچھ سسٹم پراپرلی ڈیولپ نہیں کر پا رہا، اور یہاں کے حالات جو ہیں وہ پراپرلی کبھی نارمل نہیں ہو رہے، اور وہ ہمیشہ سے ایسے چل رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بدامنی، کوئی نہ کوئی مسائل کھڑے رہتے ہیں۔ جب بھی ان مسائل کو اور اس عدم استحکام کو اور کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر تھوڑا سا ایک اسپیس آتی ہے، پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے جو جورس پروڈنس کے ماہرین ہیں، جورسٹ ہیں، انہوں نے ہمیشہ وقت کے مطابق کچھ نہ کچھ فیصلے کیے، اور ان فیصلوں کی روشنی میں معاملات آگے بڑھے۔ اب اسی طرح اب اگر قانون میں دو حصے ہیں بنیادی طور پہ، ایک کو سول لیٹیگیشن کہتے ہیں ہم، ایک کو کرمنل لیٹیگیشن کہتے ہیں۔ اب جو کرمنل لیٹیگیشن ہے اس کے اندر پھر آگے برانچز بن جاتی ہیں۔ یہاں پر پہلے بھی اسپیشل لاز ہیں، ہم ATC کی کورٹس ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، اس میں معاملات جا رہے ہیں، اسے ہم سول کہہ کے اور جی یہ سول کورٹ ہے کرمنل کی، اور وہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بینکنگ ٹرائل، کرمنل ٹرائل ہو رہے ہیں، اسی طرح ANF کے ہو رہے ہیں، اسی طرح مطلب یہ بہت سی برانچیں اس میں ہیں۔ مگر اسی طرح فوجی عدالتیں ہیں، یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس چیز میں زیادہ سویئرنیس ہے، کس جرم میں، کس مرض میں بہت زیادہ اضافہ ہے، اس مرض کا علاج اسی اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ سارے سسٹم کو انہوں نے ہمارے جورسٹ نے اور ہماری پارلیمنٹ نے بنایا ہوا ہے۔ اب اس میں آ گیا کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ کیا سماعت کرتی ہیں، کیا نہیں کر سکتی، اور کیا سویلین کو سماعت کر سکتی ہیں، نہیں کر سکتی۔ اب اس میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا ہے کہ جی نہیں، سویلین کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے واپس بھیجے جائیں۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ جو کرائم ہے، اس کرائم کو آپ کس زمرے میں ڈالتے ہیں۔ جس کرائم میں ہماری فوج کو انوالو کر لیا، جس کرائم میں جو سارا سلسلہ ہے وہ ہماری ڈیفنس سے ریلیٹ کر گیا، جس سے ہمارے معاملات اتنے کروشل ہو گئے کہ دشمن بھی ہنستا ہے کہ دیکھیں ان کے اپنے لوگ شہری اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فوجی عدالتیں سویئرنیس کو دیکھتے ہوئے ان کی ٹرائل دیکھیں، فوجی ٹرائل، فوجی کوئی غیر ملکی تھوڑا ہی ہیں، اسی پاکستان کے فوجی ہیں، اور وہ ان کے ہی رشتہ دار، اب دیکھیں بہت سے ملزمان ایسے ہوں گے جو ان کے عزیز ہوں گے۔ اب اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ وہ ٹرائل ایک ریپڈ ہوگا، ایک سلسلہ ہو جائے گا، ٹرائل کے بعد آپ کے پاس ہائی کورٹ موجود ہے۔ صحیح۔ اب اپیل کے بغیر تو کیس نہیں جائے گا، اپیل میں جائیں گے ہائی کورٹ میں، اگر وہ بنتا ہے ٹھیک ہے، ادروائز تو اگر ہم دیکھیں 20 سال بعد لوگ بری ہوتے ہیں۔
مرڈر کیس میں سزا ہو گئے, کیس پھنسا رہا, ہائی کورٹ میں رہا, پھر سپریم کورٹ میں رہا, سپریم کورٹ سے جا کے بری ہو گیا. لیکن اس یعنی کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے, یا مسلم لیگ نون لاز لیگ یہ سمجھتا ہے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں سویلینز کے یا دہشت گردوں کے یا سویلینز کے ٹرائل کے لیے ٹھیک ہے. دیکھیں کیسوں کی سویئرنیس کے حوالے سے جہاں فوج ہٹ ہوئی ہے, جہاں فوج کی براہ راست جو انسٹالیشنز تھیں وہ ہٹ ہوئی ہیں, GHQ پہ حملہ ہو گیا, جہاں GHQ ہٹ ہوا ہے. اب جس ملک کا ڈیفنس نہیں ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ اور ہمارا ڈیفنس الحمدللہ اتنا مضبوط رہا ہے کہ ہم آرام کی نیند سوتے ہیں. ہم نہ صرف ہمارے وہ لوگ جن کے گھروں میں ہم داخل ہو گئے, ہمارے لوگ داخل ہو گئے جن کے GHQ پہ داخل ہو گئے, جگہ جگہ انہوں نے کرنل شیر خان جیسے مجسموں کو کی بے حرمتی کی, وہاں پہ یہ ٹرائل بالکل وہیں ہونا چاہیے تاکہ جلدی اس کا ٹرائل ہو. ہاں اس ٹرائل کو بعد میں ہائی کورٹ میں آئے گا, اپیل آئے گی, ہائی کورٹ دیکھ لے گا, اور ہائی کورٹ نے پہلے بھی فیصلے کیے ہیں جن میں سزا کو برقرار بھی رکھا ہے اور سزا کو لوگوں کو بری بھی کیا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے. یعنی میرے سینٹ کا جو کی طرف سے قرارداد منظور, مطالبہ بالکل ٹھیک ہے, مطالبہ بالکل ٹھیک ہے, اور اس سے کوئی بنیادی حقوق ایسے ڈیمیج نہیں ہوتے. بھئی اس نے مجسٹریٹ کے سامنے بھی جانا ہے, اور وہاں پہ جو کورٹ لگی ہوئی ہے اس میں بھی جیک برانچ ہے, اس میں لا ہے, لیگل ساری باتیں ہوتی ہیں, اور ان کے اپنے لوگوں کا ٹرائل بھی تو ہوتا ہے. کیا ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے؟ وہاں پہ ان کے ٹرائل جب ہوتے ہیں وہ بھی پھر آ جاتے ہیں اس میں, ہائی کورٹ میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ٹرائل وہیں ہونا چاہیے, اور ٹرائل کے بعد جب وہاں سے ہی بہت سے لوگ شاید ہو سکتا ہے بری ہوں, اور بہت سے لوگ سزا ہوں جن کا واقعی جرم ہے, انہیں سزا ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ ایک موو موجود ہے, ایک سوچ موجود ہے زبیر کسانہ صاحب کہ جتنے لوگ اس میں ملزمان ہیں ان سب کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے. سینٹ میں قرارداد آتی ہے, اکثریت کے ساتھ منظور ہو جاتی ہے. مخالفت کون کرتے ہیں؟ جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق, اور مخالفت رضا ربانی صاحب. باقی اس کا مطلب ہے کہ PTI کے ورکرز کے لیے دوبارہ یہ مشکل آ سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس میں عرض کروں گا سر, میں آلریڈی بھی ایک دفعہ نجم بھائی آپ کے پروگرام میں اپنا معافی و ضمیر دے چکا ہوں. جی ہاں, کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. اچھا, اس وقت جس وقت میں نے یہ رائے دی تھی اس وقت تو یہ میری رائے تھی, حال تو وہ پریسیڈنٹس کے اوپر بیس کر رہی تھی. جسٹس اعجاز الحسن کے اب تو پورا بینچ کا فیصلہ ہے, اس پر پورے بینچ کا فیصلہ ہے, 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. دیکھیے جیسے یحییٰ افریدی بھی میرے ساتھ گئے تھے, ان کا تھوڑا سا چینج تھا, لیکن وہ تھوڑا سا بیچ میں انہوں نے وہ ڈیفر کیا ہے, لیکن وہ یہ ڈیفرنس نہیں تھا ان کا. ڈیفرنس ٹرائل ہو یا نہ ہو, ٹرائل ہو, اس پہ وہ کنسنسس تھا کہ ٹرائل سویلین کا ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. دیکھیے جو 9 مئی کا سانحہ ہے اس کی کوئی وضاحت یا کوئی جسٹیفیکیشن یا اس کی کوئی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہم اس کے میرٹس یا ڈی میرٹس کو ٹچ نہیں کر رہے. ہم اس وقت صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ قانوناً اور آئین کے مطابق سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. المیہ اس وقت یہ ہے, آپ کا ملک اس وقت جس دوراہے پر کھڑا ہے, جو آپ کے ملک کی اکنامک سچویشن ہے, جو اس ملک میں اس وقت جو ہمارے بارڈرز کے اوپر جو سچویشن چل رہی ہے, جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی ایک نئی لہر دوبارہ جو ہے نا وہ دیکھنے میں آ رہی ہے, اس وقت میں آپ کی ایپیکس کورٹ آف دا کنٹری وہ ایک ججمنٹ دیتی ہے, فل بینچ اس میں 5 رکنی بینچ اس میں ججمنٹ دیتا ہے. آپ اس ججمنٹ کو آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ میں لا کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور آپ اس کے اگینسٹ جا کے, جبکہ آپ کے پاس قانون میں ریمیڈی ہے. اگر آپ کو پرابلم ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایگریوڈ ہیں اس فیصلے کے, آپ جائیے جا کر آپ اپیل فائل کیجئے, آپ اپیل فائل کیجئے, اپیل میں آپ کو سنا جائے گا, وہی سپریم کورٹ لارجر بینچ بھی آ سکتا ہے, فل کورٹ پہ بھی جا سکتا ہے, فل کورٹ پہ بھی جا سکتا ہے. انٹرسٹنگلی دیکھیے اس وقت جو سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کی اپنی ججمنٹ ہے راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی, جس میں انہوں نے یہ بات کیٹیگوریکلی کہی ہوئی ہے کہ نہیں بھائی سویلین کا ٹرائل کسی صورت ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا. وہ تو یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی سویلین کا ٹرائل اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے بھی آپ ملٹری ٹرائل میں کرنا چاہیں گے تو وہ بھی آپ نہیں کر سکتے. آپ کو ایگریو تھے, آپ یہ کہتے ہیں کورٹس تو موجود ہیں, اس سے پہلے بھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ موجود ہیں, باقی بینکنگ کورٹس موجود, کہتے ہیں اسپیشلائزڈ کورٹس تو موجود ہیں, پہلے بھی اسپیشل لاز آلریڈی پریویل کر رہے ہیں, کورٹس موجود ہیں, ATC میں ان کے کیسز چل رہے ہیں. آپ دیکھیے جس دن کا سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے اس دن کا نیچے ٹرائل سٹارٹ نہیں ہو رہا. ملٹری کورٹس کی جو ملٹری کی کسٹڈی میں جو ملزمان ہیں ابھی وہ ملزمان ہیں. دیکھیے ہمارا ایک بڑا واضح موقف ہے,
ہم اس میں کہتے ہیں جس نے جرم کیا ہوگا اس کو اس کے جرم کے مطابق سزاوار ہوگا، آپ اس کو سزا دیجئے، لیکن آپ اسی چکی کے اندر آپ وہاں پر معصوم لوگوں کو مت رگڑیے۔ آپ اس واقعے کی ایک جوڈیشل انکوائری تو کروا لیجئے۔ آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ میں ہل پارک کا ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ پولیس چیف کو فارغ کرتے ہیں۔ آپ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ 9 مئی کا سانحہ ہونے سے پہلے 3 سے 4 گھنٹے کا دورانیہ ہے، 8 سے 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو اس موب نے طے کیا۔ آپ نے آج تک یہ تو طے نہیں کیا کہ وہ 8 سے 10 گھنٹے میں 8 سے 10 کلومیٹر میں 3 سے 4 گھنٹے کے دورانیے میں کوئی ایک رکاوٹ نہیں آئی یار اس موب کو، کوئی ایک ان کو آپ نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ اس واقعے وہ کہتے ہیں میچور ریسپانس تھا، فائرنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، روکنا نہیں چاہتے کی ضرورت نہیں تھی سر، اس میں آپ واٹر کینن استعمال کر سکتے تھے، آپ آنسو گیس استعمال کر سکتے تھے، پولیس روک سکتی تھی۔ لوگ جو مخالف ہیں، آپ کے مخالف کہتے ہیں ٹیچرز نکل آئیں تو آپ ان کے اوپر لاٹھی چارج کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں لاٹھی چارج ہونا چاہیے تھا۔ سر ان کو روکنے کے 101 طریقے تھے۔ ہماری جو سیولین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس نہج تک، یہ بھی تو دیکھا جائے نا، اس نہج تک چیزوں کو جانے کس نے دیا؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کی ایک جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔ مذمت اس کی ہم بالکل اسی طرح مانتے ہیں، مذمت ہم کرتے ہیں، جس طرح شیخ صاحب نے کہا نا ہر جمعے کے خطبے میں مذمت کروا لیجئے اس کی، ہم کرتے ہیں اس کی مذمت، لیکن بھائی اس واقعے کے لیے اب وہ 9 مئی کے بارے میں مجھے وہ بات پھر یاد آ گئی، احمد فراز صاحب نے کہا تھا کہ اب بات دوستی کی نہیں حوصلے کی ہے، لازم نہیں کہ تو بھی میرا ہم خیال ہو، میری ضرورتوں سے زیادہ کرم نہ کر، ایسا سلوک کر جو میرے حسب حال ہو۔ آپ ضرور ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیے، لیکن اس حد تک لگائیے جس حد تک ہم نے جرم کیا ہے۔ ہم قانون اور آئین کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، ATC میں پیش ہو رہے ہیں، ملزمان بھی پیش ہو رہے ہیں، آپ دے مار ضمنی پہ ضمنی، ضمنی پہ ضمنی، ضمنی پہ ضمنی، آپ نے ایک نیا ٹرینڈ دے دیا، ہم اس کو بھی قبول کر رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں، لیکن یہ مسلمہ اصول ہے کہ سیولین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا۔ زیادتی سب کہنا زیادتی ہو رہی ہے، جوڈیشل انکوائری کروانے پتہ چلتا۔ اب ٹیررسٹ کورٹ والے اگر یہ کہیں کہ دیکھیں سیشن جج نارمل کورٹ میں بھی موجود ہے تو یہ اسپیسیفک لا کیوں ہے؟ تو ہمیں وہاں پیش کریں، ہم تو یہاں کمفرٹیبل نہیں ہیں، صحیح، یہاں تو لوگ اس طرح سے نہیں آ سکتے۔ تو یہ نہیں ہے طریقہ کار۔ طریقہ کار یہ ہے کہ کیا انہوں نے فوج کے ساتھ وہ کیا ہے، کیا انہوں نے فوجی انسٹالیشنز کو ڈیمیج کیا ہے، کیا وہ ہمارے دیکھیں فوج سب سے امپورٹنٹ ہے دنیا میں۔ طاقت اگر آپ کی طاقتور فوج نہیں ہے تو آپ نہ سکون کی نیند سو سکتے ہیں، نہ ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ طاقتور فوج پہ تو میں کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا، عمران خان صاحب خود اس کی سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ جس فوج کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکی جس کو آج تک، جس کو طاقتور فوج کی اہمیت کا اندازہ نہیں، وہ غزہ کو دیکھ لے کے وہاں پر چونکہ ریزسٹنس نہیں ہے، جواب نہیں ہے اس طرح کا، حماس کر رہی ہے۔ تو دیکھیں ہم ساری طرف سے ہمارے موقف کلیئر ہے، فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، وہ فوجی جو اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر رہا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ہمارا اس تو سر نہیں جانا چاہیے نا، پھر جی ایچ کیو، پھر کسانہ صاحب جی ایچ کیو نہیں جانا چاہیے تھا نا، پھر اور کمانڈر اس نہیں جانا چاہیے تھا نا۔ اس میں سب سے اہم کیا بات مسئلہ ہے؟ بولنے بھی نہیں دیا جا رہا، ہمیں تو سنا کیوں نہیں سنا جا رہا؟ مکمل آپ ہی بولے، آپ ہی بولے، میں نے تو بالکل انٹرپٹ ہی نہیں کیا۔ اگر ماتھے کا جھومر ہے، آپ کر رہے ہیں، آپ نے یہ غلط پرسیپشن بنائی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں یا یہ پرسیپشن ہے کہ بھائی ہم یا پی ٹی آئی یا چیئرمین پی ٹی آئی خدا نہ خواستہ اس فوج کے خدا نہ خواستہ خلاف ہیں یا اس فوج کے خلاف کو بغاوت کر دی ہے، ایک دفعہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہیں ایسی کسر باقی رکھی ہے۔ اس فوج کو میمو گیٹ میں عمران خان نے انوالو نہیں کیا تھا، اس فوج کو بمبے حملوں کے اندر سٹیٹمنٹ آج جن کو آپ پیمپر کر رہے ہیں، جن کو ٹو بی پرائم منسٹر آپ سٹیٹس دے رہے ہیں، انہوں نے کیا تھا۔ عمران خان کے بارے میں آپ ایک بات بھی بتا رہے ہیں، عمران خان نے عمران خان انڈیا میں بیٹھ کے بیان دیا، عمران خان آپ سب کو یاد ہوگا، آپ نے کورٹس کے پریمیسز کے اندر سے اس کو اٹھایا تھا۔ دنیا کی کوئی بلڈنگ جتنی مقدس ہو سکتی ہے، بطور وکیل کے رانا صاحب انڈورس کریں گے، عدالت اتنی ہی مقدس جگہ ہے۔ عدالت کے اندر آیا ہوا ایک روٹین میں آرڈر پڑا ہوا ہے، یہاں ایک عام یعنی آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو باہر سے پکڑ لیتے تو کوئی بات نہیں تھے۔ بات سنیں نجم صاحب، آپ نے کورٹس کی ہیں اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے بندیال صاحب کی، سپریم کورٹ کے اندر سے بھی لوگ پکڑے گئے، صحیح ہے، ہائی کورٹ کے اندر سے ہائی کورٹ کے اندر سے روز پکڑے جاتے ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں،
اور اس طرح سے شیشے توڑ کے رجسٹرار کے کمرے میں سے نہیں پکڑا جاتا. اس طرح سے رجسٹرار کا کمرہ تھا نا, ہم نے عدالت میں سے پکڑتے ہوئے دیکھے ہیں, عدالت کے اندر سے سب کو یہ سارا دیکھیں, یہ سارا کچھ اس سے کہیں زیادہ 20% 10% بھی نہیں ہے جو آپ پی ٹی آئی نے اپنے اپوزیشن کے ساتھ کیا, جو نواز شریف کے ساتھ کیا, جو مریم بی بی کے ساتھ کیا, تاریخ میں جو کچھ بھی نہیں ہوا, 50 روپے کے کام پہ ساری دنیا کو چونا لگا کے چلے گئے. یہاں پر آپ فرائی پین سے اپنے کپڑے استری کر لیے, کس کو بچے بنا رہے ہیں, کس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ تو بچوں والی باتیں آ گئی نا, جو ظلم و ستم کے پہاڑ, یہ تو سوشل میڈیا والی کیا پہاڑ توڑا ہے. یہ 47 سے لے کے آج تک سب سے زیادہ یہاں پر پرابلم ہوئی جس وقت ایم آر ڈی کی موومنٹ چل رہی تھی, جس وقت جنرل ضیاء, جس کو چیف صاحب نے کہا کہ اس کو صدر نہیں کہنا, جنرل ضیاء نے جس وقت یہاں پر ماشاء اللہ لگایا ہوا تھا, جس وقت کانسٹیٹیوشن سسپینڈڈ تھا. آپ آج پوچھ لیجئے, آن اوتھ بات کر لیجئے پیپلز پارٹی کے ورکر سے, ان کو کوڑے مارے گئے, ان کو قلعے میں رکھا گیا, لیکن صرف اس آدمی کو جس پولیٹیکل ورکر سے ان کو پرابلم تھی. تو یہ ابھی ایک چیز ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے, کسی کا کاروبار نہیں تباہ کیا گیا, کاروبار تباہ نہیں کیا, ہمارے لاہور کاروبار تباہ نہیں کیا. آپ اسحاق ڈار صاحب کے گھر کو آپ نے مسافر خانہ بنا دیا, آپ نے نواز شریف صاحب کی چیزیں جو ہیں وہ ساری ضبط کر لی جو کل عدالت نے ریلیز کی ہیں. نواز شریف صاحب آپ نے لوگوں پر سانس لینا بند کر دیا ہے, آپ ان کو اٹھاتے ہیں. لوگ پہلے کرتے تھے اغوا برائے تاوان, اب چل رہا ہے اغوا برائے بیان. مجھے اچھا نجم صاحب ایک بات کا کسانہ صاحب جواب دے دیں, چلیے ایک بات کا جواب دے دیں. جی ہاں, 2008 سے لے کے 2018 تک ایک پرچہ ایف آئی آر دکھا دیں مجھے اپوزیشن کے خلاف, سنگل ایف آئی آر. آپ کے مسلم لیگ نون کا مسلم لیگ 10 سال پنجاب میں رہی, صحیح, آپ ایک ایف آئی آر دکھا دیں کہ یہ ایف آئی آر سیاسی انتقام کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے خلاف دی, پی ٹی آئی کے خلاف دی, یا کسی اور پارٹی کے خلاف دی, دکھائیں. وہ کہتے ہیں ہم نے بھی مقدمے نہیں کیے آپ پہ. میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں, آپ ہی کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جو جن مقدمات میں میاں نواز شریف کو پکڑا جاتا رہا وہ ہم نے نہیں کیے ہوئے تھے. نہیں, مجھے یہ بتائیے, میں نے کہا تھا کہ ان کے پنکھے اتروا دوں گا, میں ان کے اے سی اتروا دوں گا. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک منٹ, ابھی یہ بتائیں, رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو 20 کلو ہیروئن ہم نے ڈالی تھی؟ نہیں, وہ تو انہی کی حکومت تھی اور انہوں نے ڈالی تھی. ان کا وزیر داخلہ اینٹی نارکٹس کیا کہتا تھا اس وقت؟ یہی کہتا تھا نا کہ جناب میں قرآن اٹھاتا ہوں, حلف اٹھاتا ہوں. آپ ساری دنیا کے سامنے کہا, دیکھیں اب اس کہاں کیا نہیں. اب ران صاحب چونکہ میری ایک بات بتائیے گا, چونکہ میاں نواز شریف گرفتار ہوئے, مریم نواز گرفتار ہوئی, رانا ثناء اللہ پہ ہیرو ڈالی گئی, سارا کچھ ہوا, تو اب یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ کر رہے. آپ نہیں کر رہے. ہم کہاں ہیں؟ آپ نہیں ہیں. تو نہیں, ہم کہاں بیٹھے ہیں, ہم نہ وزیر اعظم ہیں نہ وزیر اعلیٰ ہیں. ہم تو اب میاں صاحب آئے 21 تاریخ کو, ہم اپنی الیکشن کمپین شروع کر رہے ہیں. ہم تو اپنی الیکشن کمپین شروع کر رہے ہیں. اب کسی کا گناہ وزیر اعظم ہے نہ وزیر اعلیٰ میاں صاحب ابھی ہیں, وہ مسئول انتخابی مہم چلا رہے ہیں. کام کر لیا. صاحب کو صرف ان کی نظر یہ کروں گا, اس نے کہا تو ہے بہت سادہ اور زمانہ بہت یار, میری دعا ہے کہ تجھے شہر کی ہوا نہ لگے. گزارش یہ ہے کہ یہ 21 تاریخ کو آ رہے ہیں, 21 تاریخ کو آ کے یہ نہ وزیر اعظم ہے, نہ یہ وزیر اعلیٰ ہیں, نہ ان کا موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہے, نہ ان کا کوئی پروٹوکول مل رہا ہے. یہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بھی انجوائے کر رہے ہیں. ان کے لیے بائیو میٹرک, جس بائیو میٹرک کو کروانے کے لیے عمران خان کو شیشے توڑ کے اٹھا لیا گیا, گرفتار کر لیا گیا, وہی بائیو میٹرک ان کو جہاز کے اندر ملی. ٹھیک ہے, وہ تو اچھا چلے, میں ان سے بھی ایک سوال کروں گا, لیکن پہلے ایک سوال آپ سے. عمران خان کو تو سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا. میں پہلے ایک سوال ان سے پہلے آپ سے بھی کرتا ہوں سوال, آپ سے ایک جملہ, یہ الگ بات ہے کہ ان کے لوگ تھوڑا سا جب پریشر آیا تو چھوڑ کے اور جا رہے ہیں. ہمارے لوگ الحمدللہ 84 MNA تھے پچھلی گورنمنٹ میں, اور ساری, اچھا انہوں نے نیب استعمال کی, انہوں نے ایف آئی اے استعمال کی, اور آخر میں انہوں نے استعمال کی اینٹی کرپشن. اچھا, اینٹی کرپشن پہ محکمہ زراعت استعمال کیا, اور ساری سلسلے, مطلب کسی طرف سے ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی لیکونہ چھوڑا ہو. کوئی بندہ, چاہے وہ بکھر بیٹھا تھا, چاہے وہ رحیم یار خان بیٹھا تھا, سب کے خلاف کیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات, یہ بات ایک جملہ, جو کچھ ہوتا رہا غلط تھا, برا تھا, ایک جملہ اور سن لیں. ایک باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا, نامناسب تھا. ایک جملہ اور سن لیں, جو میں نے کہا ہے کہ 2008 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کی قیادت
قیادت حکومت پہ الزام لگائیں کہ یہ ایف آئی آر سیاسی تھی. صحیح ہے. 10 سال جو ایک ماحول کریٹ کر دیا, ایک بیٹھ کے ایسا ماحول کریٹ کر دیا. میں نے سوال بات میں نے ان سے کرنا تھا, سوال اپنی طرف لے آئے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کا کوئی, آپ کہتے ہیں وفاقی حکومت میں ہم نہیں ہیں, پنجاب حکومت میں ہم نہیں ہیں, یہ میاں نواز شریف گورنر ہاؤس میں جا کے بیٹھ کے ٹکٹیں کیسے تقسیم کرتے ہیں, یہ بتائیں نا ذرا. دیکھیں گورنر ہاؤس میں تو گورنر تو پہلے سے لگا ہوا بیٹھا ہے, وہ ان کے افسر نہیں تقسیم نہیں کر رہا وہاں پہ. سر وہاں مشاورت ہوئی ہے, خبریں کوئی تردید, کسی نے تردید کی ہو, کسی نے تردید کی ہو. گورنر ہاؤس گئے ہیں, وہ ٹکٹیں تو ابھی تقسیم ہی نہیں ہوئی. گورنر ہاؤس گئے ہیں وہ افسوس کے لیے. سر وہ خبریں چھپی ہیں. نہیں دیکھیں خبریں جو بھی چھپی ہیں, سر وہ اس کی تردید کرتا ہے نا, آپ کا کوئی ترجمان کوئی کہتا ہے کہ ہر بات کی تردید کی ضرورت نہیں ہے. سر تمام اخبارات نے چھاپا کہ وہاں پہ میاں نواز شریف نے بیٹھک کی, وہاں پر کس لیے گئے تھے, وہاں پر وہ دیکھیں افسوس کرنے گئے تھے. بلیغ الرحمان کی بیوی اور اس کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی تھی جب وہ اس پہ فیصل آباد موٹر وے پہ, اس کے بچوں کا, اور وہ ایک فیملی ریلیشن ہے. بلیغ الرحمان وہ شخص ہے جب 2000 میں میڈم کلثوم نواز صاحبہ نکلی تھی, نہیں بلیغ صاحب کے والد صاحب زندہ تھے, جب بہاولپور کی اسٹیٹ شہر میں کوئی بندہ انہیں گھر دینے, رات ٹھہرنے کے لیے جگہ دینے کو تیار نہیں تھا, تو بلیغ الرحمان کے والد صاحب نے کہا تھا کہ میری بہن ہے اور بھائی اپنے دروازے بند نہیں کر سکتا. اور انہوں نے محترمہ ماشاءاللہ زندہ بھی ہیں, صحت مند بھی ہیں اور ایکٹیو بھی ہیں, الیکشن بھی لڑ رہی ہیں, تہمینہ دولتانہ صاحبہ, ان سے پوچھئے گا. تو انہوں نے دروازے کھولے اور اپنے وہاں رکھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ٹکٹیں تقسیم کرنے نہیں گئے تھے, سیاسی بیٹھک کے لیے افسوس کرنے کے لیے گئے تھے, سیاسی باتیں جو ہے افسوس کرنے گئے تھے. اچھا اس کا اور کہ وہ ماموں پھوپھی کے ہیں, نہیں تعلق کس کا نہیں ہے یہاں پہ, ہم کون نہیں ہیں رشتہ بڑا ہے, وہ لیڈر بھی ہے. لیکن مجھے بریک پر جانا ہے, مجھے بریک پر جانا ہے. مجھے صرف ایک بات حسن صاحب بتا دیں, آپ کی پارٹی کے لوگ جی ایچ کیو پہ حملہ کریں, کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دیں, شہداء کی یادگاریں نہ چھوڑیں, آپ کو جواب پھول پیش کیے جائیں. سر میں آپ سے بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الزام آپ لگا رہے ہیں, اس الزام کی جوڈیشل انکوائری کروا دیجیے. میں نے آپ سے کہا جو میں آ گیا سارا کچھ, ساری چیزیں کلیئر ہیں. ہر کرمنل کیس کی ہر کرمنل کیس کو آپ جوڈیشل انکوائری پہ بھیج دیں گے. وہ بندہ کہتا ہے جی آپ نے پورا ملک ایک طرف لگا دیا ہے, آپ نے پورے ملک کی سب سے مقبول ترین جماعت جو ہے آپ نے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا, محض ایک الزام لگا کے, اور محض اپنی زبان کا چسکا پورا کرنے کے لیے اس گناہ بے لذت میں کہ پی ٹی آئی فوج مخالف ہے. پی ٹی آئی جو ہے نہیں ہے فوج مخالف, نہیں ہے فوج مخالف. حسن صاحب آپ کا ہر بندہ سوشل میڈیا پہ فوج کی ایسی تیسی کر رہا ہے. میری عرض سنیے, میں نے آپ سے بتایا آن لائن دے رہا ہے, میمو گیٹ سکینڈل پی ٹی آئی نے کیا تھا. بمبے حملوں کی ذمہ داری جو ہے کیا تھا, آپ کور کمانڈر کے گھر گھس گئے, یہ کس نے کیا, یہ بتائیں آپ کور کمانڈر کے پوری قیادت کے ساتھ گھر میں چلے جاتے ہیں. آپ ایک الزام لگا کر صفائی بھی نہیں دینے دے رہے, اور اپنے ہی الزام کی آپ تحقیق اور تفتیش کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں کسی نیوٹرل آدمی سے. چلیں جی, جوڈیشل انکوائری, ہر کرمنل کیس میں بندہ یہ پلی لے لے کہ جناب پہلے ایک جوڈیشری نے لینی ہے, جنہوں نے آپ کی کنوکشن کی اپیلیں جو ہیں وہ آپ کی غیر حاضری میں منظور کر لی ہیں, اسی جوڈیشری کے پاس ہم کہہ رہے ہیں انکوائری کروا لیں جو آپ کا بایو میٹرک کرنے کے لیے جہاز کے اندر چلے جاتے ہیں. اسی جوڈیشری نے جو 6 کیسز میں پی ٹی آئی کے بندوں کو ضمانت ہونے کے بعد جوڈیشری نے پی ٹی آئی کو کتنا ریلیف دیا ہے, میں ناظرین کو بتا مثال تاریخ میں نہیں ملتی. بہت ہی مشکور ہوں سبات رضوی صاحبہ, آپ سیکریٹری اور ہائی کورٹ بار کی, انہوں نے ہمیں یہاں پر پروگرام میں جوائن کیا, لیکن اس وقت ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور مزیدار سوال ہیں, اچھے سوال ہیں. آپ کو پہلے جیسے آپ نے جانا کہ فوجی عدالتیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, وہ آپ نے جان لیا ہوگا پوری بحث سے. باقی بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پر ظفر اقبال موجود ہیں, آپ مسلم لیگ نون لائرز فورم کی قیادت کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ چودھری زبیر کسانہ بھی موجود ہیں, آپ تحریک انصاف کے لائرز فورم کی رہنمائی کر رہے ہیں, قیادت کر رہے ہیں, اور میں بہت ہی مشکور ہوں سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ پار سبات رضوی صاحب نے ہمیں یہاں پر پروگرام میں جوائن کیا ہے. سبات صاحب, اس سے پہلے بڑی زبردست قسم کی ڈیبیٹ ہو چکی فوجی عدالتوں کے اوپر, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. اب سینٹ یہ کہتی ہے کہ آپ دہشت گردوں کو کس طرح کھلا چھوڑ سکتے ہیں ان عدالتوں کے اوپر جن میں دادا کا مقدمہ پوتا جا کے بھگت رہا ہوتا ہے. یہ تو ریلیف دینے والی چھوڑنے والی بات ہے, اس سے دہشت گردی کو سپورٹ ملے گی. دیکھیے میں اس سے بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ جو سینٹ نے یہ ریزولوشن موو کی ہے یہ ڈس آنیسٹی ہے ود دا پیپل آف پاکستان. اچھا, اینڈ آئی تھنک دیٹ دس از اے ویری کلیئر کنٹیمپٹ آف کورٹ which has been committed. سینٹ کی طرف سے توہین عدالت, I think yes بالکل یہ توہین عدالت ہے, کیونکہ اس میں آنریبل سپریم کورٹ کی بڑی کیٹیگوریکل ججمنٹ آ گئی تھی جس میں انہوں نے الٹرا وائرس ڈکلیئر کیا ان 2 پروویژنس کو جن کی بیسس پہ سویلینس کا ٹرائل ہو رہا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ جو سینٹ ہے اس نے
صرف یہ نہیں کیا کہ انہوں نے لوگوں کو چیٹ کیا ہے، انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کمٹ کیا ہے، انہوں نے اس اوتھ کی وائلیشن کی ہے جو لے کے سینیٹرز اس ایوان میں آتے ہیں، اور جس کا مقصد سویلینز کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، اداروں کو پروٹیکٹ کرنا نہیں ہوتا. اور جہاں تک یہ بات ہے، جہاں تک جی وہ ادارے بے شک اپنے ہیں، لیکن ہر ادارے کی ایک ڈومین ہے، اس ڈومین سے باہر نکل کے آپ کسی کو کوئی رائٹ نہیں دے سکتے. پھر دین اٹ ول بیکم انکروچمنٹ آن دا رائٹس آف دا. آپ کو پتا ہے کہ جو ڈائیکاٹمی آف پاور ہے اس کا جو پرنسپل ہے، یہ اس کی وائلیشن ہو جائے گی نا، کہ ہر ادارے کا ایک رول ہے، اس رول سے باہر نہیں آپ لا سکتے. جہاں تک بات ہے، ادارے تو پاکستان تحریک انصاف پہ نہیں آئے تھے، تحریک انصاف والے پہنچے تھے وہاں پر، کور کمانڈر ہاؤس بھی، جی ایچ کیو بھی. بھئی یہ تو اب آپ مجھ سے یہ کویسچن نہیں ہے میرے سے تو آپ نے لیگل کویسچن پوچھا ہے. میں اگر آپ مجھے پرٹیکولرلی پوچھیں گے تو پھر اٹ ول اوپن اے پنڈورا باکس. ابھی تو اٹ از یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ کہ 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے اس میں کتنی ٹروتھ ہے اور کتنی حقیقت ہے، اور از اٹ اے ٹرو انسیڈنٹ اور اٹ واز پلاٹڈ. ابھی تو اس کے اوپر بہت لمبی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور بڑے انکوائری کمیشنز بن رہے ہیں. یہ تو ابھی بڑی لمبی بحث ہے، اس لیے میرا نہیں خیال کہ وی شوڈ گو انٹو اٹ. اصل بات یہ ہے کہ وٹ سینٹ ہیز ڈن، اٹ از این امبیرسمنٹ ٹو اس ایز بینگ لائرس اینڈ ایز بینگ دا پیپل آف دس کنٹری. میں سمجھتی ہوں کہ سینٹ کو یعنی اس ریزولوشن جس کی لیگل ویلیڈیٹی کوئی نہیں ہے، اس کے اپنے سینیٹرز وہاں آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نہ تو کورم پورا تھا، نہ رولز اینڈ ریگولیشنز کی مطلب کو بائی پاس کر کے وہ ریزولوشن پاس کرائی گئی ہے جس کی کوئی لیگل برتھ ہی نہیں ہے. سو مطلب آپ وٹ میسج دے آر ٹرائنگ ٹو کنوے دا پیپل. آپ یہ دیکھنا، ہم لے مین کی بر یہاں بات کر رہے ہیں، پیغام دیا جا رہا ہے، ہم تو سمجھ آ رہی ہے ہمیں کہ اس کے پیچھے کیا انٹینشن ہے، کیا پیغام ہے، کہ جی آپ کیا پیغام لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ انصاف دے رہی ہیں اور عام عدالتیں انصاف نہیں دے رہی. تو پھر اس کی کون ذمہ دار ہے؟ پارلیمنٹ ہیز ٹو امپلیمنٹ دوز لاز. پارلیمنٹ کیوں ایسے قوانین بناتی ہے کہ جس کے اندر آپ نے عدالتوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ باقی ادارے آپ کو مضبوط کرنے پڑ رہے ہیں. وائی پارلیمنٹ از بلائنڈ ٹورڈ یعنی اینی لیجسلیشن فار دا ویلفیئر آف دا پیپل انسٹیڈ آف یعنی وہ ان کو پشنگ دیم ٹو دا وال. سینٹ یہ کہتی ہے کہ ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلے سے دہشت گردی کو فروغ ملے گا. یہ سینٹ کی وہ لینگویج ہے جو سینٹ نہیں بول رہی. انفیکٹ یہ آپ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم آن دا کیمرہ، میں آئی وڈ سے دیٹ کہ یہ وہ لینگویج ہے جو سینٹ کی نہیں ہے. اور اگر یہ سینٹ کی لینگویج ہے تو دین دے ہیو بیسکلی شوڈ ڈس آنیسٹی ود دا اوتھ وچ دے ہیو ٹیکن ایز سینٹرز. یہ بالکل ٹوٹلی نوٹ میں کہتی ہوں کہ غلط بات ہے. یہ بھی ابھی ڈیبیٹ میں جائے گا، یہ بھی ابھی ڈیبیٹ میں جائے گا کہ دہشت گردی روکنے کے لیے اگر سینٹ دہشت گردی کو یہ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں ملٹری کورٹ ایکٹ کے اندر؟ پہلے آپ یہ ان سے پوچھیں کہ یہ انہوں نے دہشت گردی کو کہاں اسی طرح ڈیفائن کرتے ہیں جیسے عمران خان صاحب دور میں دہشت گردوں کو ملٹری کورٹس میں بھیجا گیا. تو پھر عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے دور میں ہم عمران خان صاحب نے بھی جو ملٹری کورٹ ایکٹ میں لوگوں کے ٹرائل کیے وہ بھی غلط تھے، یہ بھی غلط تھے. 2 wrongs does not make 1 right. اگر انہوں نے غلط کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی غلطی کریں. We have to learn from our mistakes. ہمارا یہ المیہ ہے. اگر آپ خود کریں تو ٹھیک ہے، اگر آپ خود سوائے صاحب اگر آپ خود کریں تو وہ ٹھیک تھا، آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے. اگر خان صاحب نے کیا، خان صاحب کو اس وقت سمجھنا چاہیے تھا کہ اس وقت بھی ملٹری کورٹس کین نیور ڈو ٹرائل آف سویلینس. یہ بات صرف اگر ایک سویلین بڑے سمپل سی بات ہے، اگر ایک سویلین سیدھا جا کے، میں بات نہیں کرتا، میں نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے یا نہیں تھے، ایک سویلین جا کر کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دیتا ہے، ایک سویلین جا کے جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیتا ہے، اور ایک سویلین جو ہے وہ کرنل شیر خان کے مجسمے کو توڑ دیتا ہے اور اس پر بھارت میں جشن منایا جاتا ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ آپ نے دہشت گردی کو، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پہلی دفعہ ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے؟ پہلے جو دہشت گردی ہوئی ہے وہ کس لاء کے تحت اس کو آپ نے ریگولیٹ کیا ہے؟ ATC courts are there. ATC courts بھی ہیں، Anti-terrorism courts ہیں. ملٹری کورٹس بھی تھیں. اس کے اندر لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا نا. ملٹری کورٹس میں تو آپ سیویلینز کو نہیں لے کے جا سکتے. دیکھیں پھر تاثر، میں تو پبلک پرسیپشن کے ساتھ جاؤں گا نا، پبلک پرسیپشن کے ساتھ جاؤں گا. پبلک پرسیپشن یہ ہے، پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ آپ نے ریلیف دے دیا، آپ نے ریلیف دے دیا. تھوڑی سی معذرت ہے، اس میں میڈیا پرسیپشن کریٹ کرتا ہے اور میڈیا ہی پرسیپشن، آپ لوگ ذمہ دار ہیں اس پرسیپشن کو کریٹ کرنے میں. میں سوال کرنا میرا حق ہے، میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا. میں نے نہیں کیا، ہم نے انڈو نہیں کرنی. ہم لائرز آج مجھے آپ بلا رہے ہیں، لیکن میڈیا پرسیپشن آپ نے ایسی بنا دی نا کہ وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے وہ جسٹیفائڈ ہے اور ادروائز جو ہوتا رہا وہ غلط، وہ صحیح تھا. دہشت گرد دیکھیں، حملہ تو حملہ ہے، غلط تو غلط ہے نا جی. یہ تو مانے آپ بات، میڈیا نے نہیں بنائی، بڑا رول ہے میڈیا نے نہیں بنائی. میڈیا دیکھیں جو کچھ ہوا قوم نے سارا کچھ دیکھ لیا نا. ہم نے، میں نے وہی دیکھا جو ان کو دکھایا گیا ہے.
قوم نے وہ دیکھا جو دکھایا گیا ہے. نہیں کیا ہوا میاں والی کا جو ابھی پیچھے میاں والی جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ کیوں نہیں دکھایا میڈیا نے؟ سارا کچھ دکھاتے کہاں دکھایا؟ سارا کچھ دکھاتے ہیں. جو میاں والی ایئر بیس کے اوپر حملہ ہوا ہے کس نے بتایا؟ ہم نے. اچھا اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ یہ ہوتا ہے حملہ. دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے. لوگوں نے ٹویٹ کیا بے شک وہ غلط بات ہے, لیکن آپ نے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ نیوٹرل جو ہے نا پرسیپشن ہونی چاہیے وہ جو لوگ خود بنائیں. آپ ایک نیوٹرل ویو دیں لوگوں کو, آپ ان کے منہ میں اپنے الفاظ نہ ڈالیں. نہیں, ہم سوال کرنے کے رائٹ سے کوئی بھی دستبردار نہیں ہو سکتا. اور میں نے اپنے کسی پینلسٹ کو, یہاں پر کسان صاحب بیٹھے ہیں, زارن صاحب بیٹھے ہیں, میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ نے یہ بات رائے دینی ہے یا ہمارا یہ لائن ہے. ہماری لائن ہے ہی نہیں, ہماری لائن ہے ہی نہیں. میرا سوال تو میں تو سوال تو آنسر سے بھی کروں گا کہ بھائی نواز شریف کیوں جا کے گورنر ہاؤس میں بیٹھ گیا تھا, میرا رائٹ ہے. پوچھوں کہ کیوں آپ وہاں پر جا کے پھر بتائیں, وضاحت کریں کہ بھائی افسوس کرنے کے لیے گئے تھے اور خبریں کچھ اور چھپی ہوئی ہیں کہ وہ اس قسم کا سارا کچھ ہوتا رہا. ویسے ران صاحب ایک بات بتائیے گا, میاں نواز شریف پرائم منسٹر بننے کے لیے ابھی تک ان کی اپیلیں نہیں لگی. بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون پوری کوششیں کر رہی ہے کہ الیکشن شیڈول سے پہلے اپیلیں لگ جائیں اور وہ بری ہو جائیں اور پھر وہ پرائم منسٹر بن جائیں. کوشش کر رہے ہیں, لگ رہی ہیں. دیکھیں میری ایک پی ایم ایل این کے ایک ورکر کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپیلیں سماعت ہونی چاہیے اور لگنی چاہیے. اور چونکہ ان کے اندر کوئی ایسی وہ نہیں ہے, سارے کیس ہم نے دیکھے ہیں, ٹرائل میں ہم ساتھ تھے, تو وہ انشاءاللہ ان میں سب میں بریت ہے. بریت کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں. جب ہائی کورٹ سنے گی, میرٹ پہ سنے گی, فیصلہ کرے گی, تو اس میں بریت ہے اور وہ بری ہوں گے. وہ تو ویسے بھی ابھی میاں صاحب 1600 کنال اراضی بھی آ گئی, لینڈ کروزر بھی آ گئی, مرسیڈیز بھی واپس آ گئی. مبارک ہو. عدالت نے فیصلہ کیا نا, عدالت نے فیصلہ کیا. میں مبارکباد تو دینا. 1600 کنال اراضی میاں نواز شریف نے آپ کے سامنے 2016 میں آیا تھا پاناما کو فیس کیا. سپریم کورٹ میں جب گئے تو وکلا نے مشورہ دیا کہ آپ کے پاس سے یہاں پہ ایک حق حاصل ہے, اس کا استعمال کر لیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں, میں اس کو فیس کروں گا, اور انہوں نے فیس کیا. اس کے نتیجے میں جب کچھ بھی نہ ملا تو ایک وہ تنخواہ جو تھی واجب الادا وہ ظاہر نہیں کی اپنی اسٹیٹمنٹ میں. ایک بات یہ پکی پرسیپشن آپ نے بنا لی ہے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم آ رہے ہیں, یہ بڑی کامیابی کے ساتھ آپ نے یہ سارا. دیکھیں ہماری خواہش آ رہے ہیں, واقعی آ رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں, میں آپ کی طرف پوچھتا ہوں, یہ سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں. ہم دیکھیں ہماری خواہش بھی ہے, اچھا کوشش بھی ہے, اور کوشش بھی ہے, اور ریاست پاکستان کی ضرورت بھی ہے, اور عوام کی ضرورت بھی ہے. اچھا ریاست اور عوام کی نواز شریف آپ 2013 اور 2018 کے درمیان کو دیکھ لیں, 2018 اور 2022 کے درمیان کو دیکھ لیں, اور ان کے ساری چیزوں کے موازنے کر لیں. جب کہتے تھے بجلی پوری نہیں ہوگی, انہوں نے بجلی پوری کر دی. یہاں پہ کوئی نظام نہیں تھا مواصلات کا, انہوں نے بڑی بڑی آپ کے سامنے موٹر ویز بنا دی. یہاں پہ وہ کہتے تھے اورینٹ ٹرین نہیں چلے گی. 1 لاکھ بندہ یا اس سے زیادہ لوگ اورینٹ ٹرین پہ ڈیلی سفر کرتے ہیں. میں بھی اکثر سفر کرتا ہوں, جب مجھے محسوس ہو تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ اتنا یعنی ماڈرن ترین ملکوں کا نظام ہمارے پاس چل رہا ہے. کتنے لوگ سے جو ہماری بسیں چل رہی ہیں اس پہ سفر کر رہے ہیں. دیکھیں لوگوں کے لیے آج تک پاکستان کی تاریخ میں جتنے بینیفٹس اور ڈیولپمنٹ نواز شریف نے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا. اور امن کے حوالے سے بھی نواز شریف نے کیا, سی پیک نواز شریف لے کے آیا. اب وہ بندہ وزیر اعظم صدر اس کے ساتھ نااہل بھی تو ہیں نا. نہیں نااہل ہیں, تاحیات نااہل. اس کے حوالے سے فیصلہ ابھی دیکھیں ہمارے نزدیک یہ ہے کہ نااہلی ختم ہو گئی, لیکن دوسرا فریق کہتا ہے نہیں ختم ہوئی. تو دیکھیں نامینیشن پیپر آئیں گے, وہ نامینیشن پیپر جمع کرائیں گے, اس کے بعد عدالت کے پاس معاملہ آ جائے گا, عدالت اسے فیصلہ دے دے گی کہ یہ نااہل ہے یا نہیں ہے. دیکھیں اگر بات بڑی سیدھی ہے, لیکن ایک بات ضرور ہے, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ضرورت اس وقت نواز شریف ہے. ریاست پاکستان کی ضرورت نواز شریف ہے. نواز شریف کے ادوار کی ترقی کو نکال لیں تو ہمیں دکھا دیں گے اور کیا کسی نے کیا ہے. تو جس بندے نے عوام کے لیے اتنا کچھ کیا ہے, ملک کے لیے کیا ہے, ایٹمی دھماکہ ہی دیکھ لیں. وہ ایٹمی دھماکہ اتنا بڑا ایونٹ ہے جو آپ کے ڈیفنس کو مضبوط کرتا ہے, ورنہ آج غزہ والی حالت ہوتی ہے ہماری. تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں, باوجود دیکھیں آپ یہ دیکھیں اتنے بڑے پروجیکٹس, اتنی بڑی چیزیں,
ان کو لے کے اب ایک طرف یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اگر چل پڑیں گے, چھوٹی چھوٹی باتیں کون سی؟ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس چھوٹی بات نہیں, ایون فیلڈ میں تو بری کر دیا اس نے, بشیر جج محمد بشیر نے لکھ دیا, وہ تو کہتے ہیں ہم نے ضبطی غلطی لکھ دیا, جج محمد بشیر نے لکھ دیا اس میں اپنے آخری صفحوں میں کہ کوئی کک بیک, کوئی کرپشن, کوئی چیز صفحہ مثل پہ نہیں ہے. اور ثبوت کیا ہوگا؟ جج بھی ان کا اور معاملات بھی ان کے, سارا کنٹرول بھی ان کا, پنکھے اتروا, دیکھیں بات سنیں نا, پنکھے اتروا لیے, وہ اتروا لیے, اپنا اے سی اتروا دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, ساری چیزیں کیا چلی ہیں؟ صرف سوشل میڈیا, صرف باتیں. یہ پلیٹلیٹس کیا ہو گیا؟ ایک بندہ بیمار ہو گیا اور ان کے اپنے لوگوں نے, جی ان کے اپنے لوگوں نے کہا کہ بیمار ہے. سوال بڑا سمپل ہے کہ فل تاثر ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم آ رہے ہیں. اچھا, یہ تاثر صرف چند جگہوں پہ ہے. ویسے جو انڈیپینڈنٹ سرویز امریکن کمپنیز کو انگیج کروا کے کروائے گئے, جو سوشل میڈیا کے لوگوں نے کی, جو یہاں پر جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اور پرنٹ میڈیا ہے انہوں نے جو کیے, ان کے مطابق تو بھائی یونینیمس ہے کہ 80% پلس پہ پی ٹی آئی کا گراف جا رہا ہے اور لیس دین 20% گراف مسلم لیگ نون کا جا رہا ہے. الیکٹیبل سارے کے سارے وہ کہتے ہیں سارے الیکٹیبلز کو چھوڑیں سر, وہاں پہ کہتے ہیں میری جی وہ کہہ رہے ہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں, ڈیٹ بڑھا دی کہ آپ جس بندہ جو اپلیکینٹ بننا چاہتا ہے وہ ڈیٹ بڑھا دے, بندے نہیں آ رہے. اب رانا صاحب مجھے اجازت تو دیں, میں آپ کی خدمت میں کچھ گوش گزار تو کر سکوں. سر میری عرض تو سن لیجئے, مجھے تھوڑا سا موقع دے دیجیے. لاکھ روپے ہے ایم پی اے کی ٹکٹ کے ساتھ, 2 لاکھ. اسی طرح سر ایون کا پینٹ شینٹ ہونا ہے وہ اسی طرح ہونا ہے. اب میری عرض سن لیجئے گا. 1998 میں سر بجلی کا بحران پاکستان میں شروع ہوتا ہے. آئی پی پی سے ریاست کی موجودہ ضرورت بقول ان کے, میں اور استغفر اللہ پڑھا ہے اس پہ. اچھا, انہوں نے آئی پی پی سے معاہدے کیے. ان آئی پی پیز کے صرف 3 پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا جو معاہدے کیے گئے. بجلی بنانے کے لیے جو تیل استعمال ہوگا وہ حکومت پاکستان خرید کر دے گی. تیل کی قیمت بڑھے یا کم ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بجلی کی قیمت حکومت پاکستان ڈالرز میں ادا کرے گی. ڈالر مہنگا ہو سستا ہو, بجلی ہمیں اینڈ یوزر کو دینی پڑے گی اس کی قیمت. حکومت پاکستان آئی پی پی سے بجلی خریدے یا نہ خریدے پیسے پھر بھی ادا کرے گی. یہ وہ ریاست پاکستان ہے جس کو ضرورت ہے کہ یہ بندہ دوبارہ آئے, اس طریقے سے دوبارہ خون نچوڑے. رہ گئی بات ان کی کہ ایٹم بم کا کریڈٹ ایکچولی ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے, ایکچولی اس کا کریڈٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جاتا ہے. آپ کہاں سے آ گئے؟ آپ نے کہاں سے کرنا تھا اس کو؟ خدا کا نام لیں. اچھا سن تو لیں, سن تو لیں. ٹانگیں کانپتی تھیں یا کانپے ٹانگتی تھی, گزارش تو سن لیں. جس فوج کی آج آپ یہاں پر بیٹھ کے ہمیں اس فوج کے لیے غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں نا, اس فوج کی ہمت, یہ اس فوج کا جھومر ہے کہ یہاں پر ہوا. اچھا میری عرض تو سن لیجیے, اور ہم نے ایک سپاہی کو یا ایک بندے کو ٹچ نہیں کیا. جی میری عرض سن لیجیے. اور اس ملک میں ترقی کون سی ہوئی ہے؟ اس ملک میں 1947 سے لے کے اپریل 2022 تک کا ٹینیور ایک سائڈ پہ, اور جو 16 ماہ اتنے عظیم الشان آدمی کے عظیم الشان بھائی نے جو 16 ماہ اس ملک کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا ہے, جو اس کی اکانومی کے ساتھ جو انہوں نے جو فروری میں پیٹرول کی قیمت کم کر دی, اور جو انہوں نے وہاں پر گڑے جو کو لے کر آئے, اس نے جو اس ملک کی اکانومی کے ساتھ کر دیا. خدا کا نام لیں, $1 آپ روک نہیں سکتے تھے. آپ کو اس ڈالر روکنے کے لیے بھی, ڈالر کو روکنے کے لیے بھی آپ کو سارے گڑے دیکھیں نجم صاحب, سارے گڑے انہوں نے کھودے. فروری میں کس نے کہا تھا پیٹرول کی قیمت کریں؟ آئی ایم ایف سے کس نے کہا تھا کہ معاہدے کی وائلیشن کریں؟ دیکھیں کس نے کہا تھا اگر فروری میں ریٹ پیٹرول کا کیوں کم کیا؟ بارودی سرنگیں تو کہتے ہیں کس نے بچھائی؟ ہم نے تو ریاست بچائی ہے, سیاست کو داؤ پہ لگا کے ریاست بچائی ہے, ملک بچایا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ایک فکرہ, اصل بارودی سرنگ 1947 میں واقعی ہمارے آباء و اجداد نے اپنا خون دے کر دی. اصل بارودی سرنگ واقعی ہمارے آباء و اجداد نے اپنی عزتیں اور اپنی جانیں قربان کر کے دی. سب نے کیا نہیں, وہ ایسا نہیں ہے, وہ ہم سب کے بڑے تھے. جی بالکل, لیکن اس میں ایکسکلوژن ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے صدر گیانی ذیل سنگھ نے جنرل ضیاء کو بتایا کہ یہ کون ہے. کیا ہو گیا؟ تاریخ پڑھ لیں.
کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, ماتھے پہ تو سینہ بات آیا سنیں, تھا, بات کرنی بھول گئے تھے, یہ پرسپشن کی بات, یہ کیا بات ہے, ایک بندے نے محنت کر کے محنت سے کر کے, اگرچہ میرا آپ کو یہ سوال نہ تیاری کے لیے تھا نہ آپ کی اس کے اوپر آپ نے کوئی لیگل تیاری کی ہے, نہیں دیتا کہ ہم بلو دی بیلٹ گفتگو کریں, ہمارے پاس ہزارہ باتیں ہیں, ایک بات ہے, لیکن اب میری چھوٹی بہن بھی بیٹھی ہے, اب یہاں پہ ہم یہ باتیں کر نہیں سکتے, ایسی باتیں کرنی بھی نہیں ہے, ادروائز بھی نہیں کرنی. دیکھیں ہم نے تاریخی حقائق نہیں ہے, کیا تاریخی حقائق, یہ دیکھیں یہ لیول ہے. عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی نے اپنے ٹینور میں دیا کیا ہے, انہوں نے دیا صرف یہ ہے کہ باپ کو بیٹے سے لڑا دیا, گھر کے اندر ہر گھر میں فساد کرا دیا, اخلاقیات کا بالکل جو تیا پانچا کر دیا, اچھا تیا پانچا کر دیا, نہیں اخلاقیات کا, ان کے تو نہیں ہوا, دونوں بھائی اکٹھے ہیں. ایک بات ماننی پڑے گی, دیکھیں میری بات, دیکھیں میں ایک بات لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی شجاعت و پرویز میں اختلاف نہیں ہو سکتا, اوتھے ہو گیا ایتھے نہیں جو ہے. اجلاس میں بلاتے نہیں ہیں شاید, مجھے یہ بتائیں, مجھے ایک سوال صاحب سے کرنا ہے, میں نے وہ بھی تشریف وہ بھی آئی ہوئی ہیں, ویسے میں نے بالکل آپ کو اس سوال کا کوئی, آپ نے یقینی طور پہ کیسز بھی نہیں دیکھے ہوں گے, آپ کو آپ نے شاید, لیکن اب چیزوں کو جانتی تو پرسیپشن ہے میاں نواز شریف وزیر اعظم آ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اگلے پرائم منسٹر نواز شریف ہی ہیں؟ بڑا آپ نے ایک ڈائریکٹ کوشچن پوچھ لیا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, دیکھیں جو حالات بنے ہیں, جو سرکمسٹانسز کریٹ کیے گئے ان کے لیے, ان کے آنے کے لیے, وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں, اور وہ کسی ایک عام شخص کے لیے قانون بالکل یہاں مختلف ہے. میں بلکہ یہ کہوں گی کہ ایک کمزور اور مطلب ایوریج شخص کے لیے قانون بالکل مختلف ہے, اور نواز شریف صاحب کے لیے بالکل مختلف ہے. وہ بڑا ویزیبلی پتہ چل گیا. جی میں ابھی سر دست تو رانا صاحب خان صاحب تو نہیں ہیں اسکرین کے اوپر, تو میاں صاحب ہے, لیکن جو پروٹوکول میاں صاحب کو ملا ہے اس سے زیادہ پروٹوکول جیل میں ان کا ہے, ہی از کنوکٹڈ اینڈ ہی ایڈریسز اس سے زیادہ پروٹوکول عمران خان کا, اور وہ بعد میں جا کے عدالتوں میں پیش ہوئے, لیکن پہلے انہوں نے ایک مجمع کو باقاعدہ ایڈریس کیا ہے. سو وہ نظر آ رہا ہے میرے. اچھا ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ جو کچھ 2018 میں عمران خان صاحب کے لیے ہو رہا تھا, کہ اس وقت مخالف وزیر اعظم جو تھا جیل میں تھا, آج وہی کچھ نواز شریف کے لیے ہو رہا ہے, فرق کیا اس کے اندر؟ بس یہی 25 تاریخ کو الیکشن تھا. اس ملک کی یہی بدقسمتی ہے کہ جب یہاں پہ عوام کی قسمت کے فیصلے عوام کو نہیں کرنے دیے جائیں گے, تو اس طرح کا ڈیزاسٹر ہی نظر آئے گا کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے 2018 کے بعد جو ہوا, یا اب آگے فیوچر میں اللہ نہ کرے جو نظر آ رہا ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ عوام کا رائٹ ہے. فیئر اینڈ میں نے آپ کی کوئی لیگل اوپینین نہیں پوچھی تھی, پرسیپشن پوچھی تھی کہ پرسیپشن موجود ہے کہ نواز شریف آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے ماحول میں اب نواز شریف آ رہے ہیں؟ جی ہاں, تو ڈے ٹو ڈے پالیٹکس چینج ہو رہی ہے, میں اتنا لمبی بات نہیں کہہ سکتی. نواز شریف آ رہے ہیں, شہباز شریف آ رہے ہیں؟ وہ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں؟ دیکھیں ابھی ان کی تردید ہو گئی, کسانوں صاحب کی بات کی, جو میم شین کی باتیں کر رہے تھے, وہ اب سباحت نے بتا دیا کہ دیکھیں دونوں میں کیا فرق ہے. دونوں انفیکٹ واقعی صحیح کہا ہے انہوں نے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. شہباز صاحب نے بھی, لیکن شہباز صاحب نہیں, وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کرتے بھی نہیں ہیں, وہ بھائی سے ڈانٹ ڈانٹ کھا لیتے ہیں. دیکھیں ہمارے کلچر میں, دیکھیں ہمارے کلچر میں عزت وفاداری رواداری کا رواج رہا ہے. یہی وجہ تھی 2008 سے 18 تک کوئی پرچہ نہیں ہوا سیاسی انتقام کا, اور جب جیسے 2018 میں اقتدار تبدیل ہوا تو 15 کلو ہیروئن ڈال دی گئی. اور بات یہ ہے کہ اس سسٹم کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے, اس سسٹم کو نارملائز کرنا چاہیے. اسی پر پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ سسٹم بہتر ہونے جا رہا ہے؟ جی بہت بہتر ہونے جا رہا ہے, بہتر ہونے جا رہا ہے, بہت بہتر ہونے جا رہا ہے. کسان صاحب یہ سسٹم بہتر ہونے جا رہا ہے. صاحب سے سوال کیا تھا نا کہ پرسیپشن یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں, شہباز یا نواز, ہنوز دلی دورست. اچھا یہ دوسرا سوال. ایک بات یہاں ہوئی تھی, ہمارے ایک دوست آپ نے مجھے فون پہ لیا تھا, انہوں نے کہا تھا نواز شریف نہیں آئیں گے, سعودیہ سے واپس چلے جائیں گے, یاد ہے نا آپ کو؟ اور میں نے فون پہ کہا تھا کہ وہ آ رہے ہیں, آپ کیوں ایسے خام خواہ پریشان ہو رہے ہیں, اور آپ کے سامنے وہ سارے. اسی طرح آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ العزیز نیکسٹ 8 فروری کو نواز شریف ہی وزیر اعظم کے لیے. بڑا یہ انفیئر ہے رانا صاحب, ابھی لوگوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا اور آپ کو رزلٹ کا پہلے ہی میری پارٹی ہے, ہم کیوں نہیں کہہ سکتے, ہم نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ الیکشن جیت رہی ہیں,
وہ آپ وہ کیا نہیں کلیئر ہو گئی تھی تو کہا میں نے آپ کو کہا کہ آپ الیکشن جیت رہی ہیں. بڑا فرق ہے. نہیں فرق کوئی نہیں, الیکشن الیکشن ہوتا ہے. وکیلوں کے الیکشن بڑے نہیں وکیلوں کے الیکشن میں فرق ہے. رانا صاحب نے ایک بات کی اور کہا کہ یہ سارے ہم ایک ہی جیسے ہیں, وکیلوں کے الیکشن بھی ویسے ہی ہو گئے ہیں. سسٹم بہتر ہونے جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے؟ فی الحال تو تباہی کی طرف جا رہا ہے. تباہی کی طرف جا رہا ہے. سوائے صاحب یہ سسٹم جو بھی اس وقت سسٹم موجود ہے وہ بہتر ہونے جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے؟ انفارچونیٹلی نہیں لگتا. لیکن ہم سب کی دعا ہے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس سسٹم پہ گفتگو ہونا شروع ہو جائے نا وہ ہمیشہ بہتری کی طرف رانا ظفر اقبال صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. چوہدری زبیر کسان صاحب آپ کا شکریہ. اسباد رضوی صاحب آپ نے وقت دیا, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین دعا تو کر سکتے ہیں, کوشش تو کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے یہ سب کچھ بہتر ہو, اچھا ہو, اور ہم وہ لوگ جن کی نسلوں نے, ہمارے بچوں نے, ان کے بچوں نے یہیں پر ہی رہنا ہے, ان کے لیے یہ وطن رہنے کے قابل ہو, خوشحال ہو. ہم لوگ کوشش بھی کریں گے, دعا بھی کریں گے. اللہ حافظ.